فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 127، 25 ستمبر 2021۔ سوال: والدہ نے زبانی کلامی وراثت میں اپنا حصہ بھائیوں کو دے دیا، کیا شرعاً والدہ کی وفات کے بعد ننیال سے اولاد والدہ کے اس حصے کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ شرعاً تو 1/3 سے زیادہ ہبہ یا وصیت نہیں کر سکتی، وہ بھی خاوند کی اجازت سے۔ پھر اگر اس نے سارا مال ہبہ یا وصیت کر دیا تو بھی 1/3 کے سوا باقی واپس ہوگا اور میراث جاری ہوگی اور ورثاء اپنے حصوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یجوز لامرأۃ عطیۃ الا باذن زوجہا۔ کسی عورت کے لیے اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو عطیہ دینا جائز نہیں۔ عن عبداللہ بن یحییٰ رجل من ولد کعب بن مالک عن ابیہ عن جدہ ان جدتہ خیرۃ امرأۃ کعب بن مالک اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحلی لها فقالت انی تصدقت بهذا فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجوز للمرأة في مالها الا بإذن زوجها فهل استاذنت كعبا؟ قالت نعم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك فقال هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها۔ کعب بن مالک کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا زیور لے کر آئیں اور عرض کیا میں نے اسے صدقہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے اپنے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں، کیا تم نے کعب سے اجازت لے لی ہے؟ وہ بولیں جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیج کر پوچھوایا کیا تم نے خیرہ کو اپنا زیور صدقہ کرنے کی اجازت دی ہے؟ وہ بولے جی ہاں۔ تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صدقہ قبول کیا۔ ہمارے ہاں یہ رویہ بھی عام ہے کہ بعض ورثاء کو ایموشنل بلیک میل کر کے انہیں اپنا حصہ نہ لینے یا کسی کو دینے پر راضی کر دیا جاتا ہے، اور بالخصوص خواتین یعنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو کہ ظلم ہے اور کسی طور درست نہیں۔ ایک اور غلط رویہ بھی معاشرے میں رائج ہے کہ بعض دفعہ بہن یا بیٹی کے سسرال والے اسے مجبور یا ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ وہ اپنی وراثت سے حصہ کیوں نہیں لے کر آتی۔ ہمارے خیال میں اگر کوئی مرد یا عورت وارث واقعتاً راضی خوشی اپنا حصہ کسی کو دے دے تو اس کے سسرال کا یا اس کے خاوند یا اولاد کا اسے حصہ مانگنے پر مجبور کرنا بھی درست رویہ نہیں۔ ھذا ما عندنا واللہ اعلم بالصواب۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف بن عبد الحنان حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔